سورۃ القمر کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ سورۃ القمر میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے تذکرے کے ساتھ 5 قوموں کے حالات کو بیان فرمایا ہے، جن قوموں نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلا دیا، مذاق اڑایا، تسلیم نہیں کیا، اس کے نتیجے میں وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوئیں۔ ان میں سے 2 قوموں کا تذکرہ گزشتہ آیات میں گزر چکا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، ان میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کوئی 2600 سال کے بعد اللہ پاک نے قوم عاد کو عروج دیا، اور قوم عاد کے بعد جس قوم کو عروج ملا وہ قوم سمود تھی۔ اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا علاقہ سعودی عرب میں تبوک کی طرف جائیں، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری غزوہ تبوک کے اندر آخری سفر جو تھا آپ کا، اس میں تبوک میں گئے تو راستے میں قوم سمود کے علاقوں سے گزر ہوا۔ گویا تبوک کی طرف جائیں، شام کی طرف جائیں تو راستے میں ان کے علاقے آتے ہیں، جن کو جو آج بھی اجڑے ہوئے کھنڈرات ہیں، ویرانی چھائی ہوئی ہے، اور عذاب کی ساری نشانیاں آج بھی ان کے علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو عبرت بھی فرمایا عرب والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ قوم سمود کو اللہ پاک نے صنعت و حرفت اس کی بڑی مہارت دی تھی، بڑے کاریگر لوگ تھے، مکان بناتے، بلڈنگ سازی، تعمیرات کے ماہر، اور مکان بھی اس طرح بناتے کہ وہ کوئی بنیادیں کھود کر ان کے اوپر اینٹیں رکھ کے دیواریں کھڑی کر کے نہیں، بلکہ پہاڑوں کو ہی کھود کر ان کے اندر کمرے بناتے، پہاڑ کے اندر ہی وہ بڑے بڑے محل بنا دیتے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ قوم عاد اس لیے تباہ ہو گئی
کہ قوم عاد کے پاس مکان مضبوط نہیں تھے، تو ہوا چلی تو ہوا نے ان کو تباہ کر دیا، لہذا پہاڑوں کے اندر مضبوط مکان بناؤ تاکہ ہوا ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ لیکن انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتے ہیں ان کی کوئی ایک شکل تو ہے نہیں، تو کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے کذبت ثمود بالنذر، اس قوم سمود نے بھی نذر کو جھٹلا دیا۔ نذر نذیر کی جمع ہے، اور نذیر اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے۔ نذیر کا لفظی معنی ہے ڈرانے والا۔ اللہ کے نبی دو حیثیتوں سے دنیا میں تشریف لاتے، وہ ڈرانے والے بھی ہوتے، وہ بشیر خوشخبری دینے والے بھی ہوتے۔ ڈراوے بھی دیتے ہیں آخرت کے عذاب کے کہ نہیں مانو گے تو یہ سزائیں ہیں، اور خوشخبریاں بھی دیتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لو گے تو یہ آخرت میں جنت کی نعمتیں اور بہاریں ملے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی کو نذیر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ان کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے نذر کو جھٹلا دیا۔ نذر یعنی جمع نبیوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ آئے تو ان کے پاس ایک ہی نبی تھے صالح علیہ السلام۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی ایک نبی کی تکذیب سارے نبیوں کی تکذیب ہے۔ جب بندہ کسی ایک نبی کے پیغام کو جھٹلاتا ہے تو سارے نبیوں کا پیغام ایک ہی ہے۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام پیغام کیا لے کر آئے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ سارے نبیوں کا پیغام یہی، سارے نبیوں کا پیغام یہی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، آخرت میں حساب کتاب ہوگا۔ یہ سارے نبیوں کا پیغام ہے۔ سارے نبیوں کا پیغام یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو، میری بات ماننے میں تمہاری نجات ہے۔ تو اب اگر کوئی کسی ایک نبی کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس نے سارے نبیوں کی بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قوم کے لوگ کیا کہنے لگے، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کی پیروی کریں گے؟ اللہ کے نبی چونکہ نوع بشریت سے تعلق رکھتے، سارے کے سارے نبی انسانوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں میں اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، جنات میں اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا۔ نبوت کا اعزاز دیا ہے تو اللہ نے کن کو دیا ہے؟ انسانوں کو دیا۔ لیکن یہی انسان ہونا ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا۔ وہ لوگ بھی اللہ کے نبیوں کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے کہ اگر نبی ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہوتا، اگر وہ انسان ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن کریم ہمیں یہ بتلاتا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، علماء حق نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ کا نبی ایک انسان ہوتا ہے، بلکہ بہترین انسان ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا انسان ہوتا ہے۔ ایسا انسان ہوتا ہے جس پہ انسانیت بھی فخر کرتی ہے کہ یہ نبی ہمارے جنس میں سے۔ لیکن ان کے راستے میں یہی رکاوٹ بن گئی، ابشرا منا، ہم میں سے ایک انسان، واحدن، ایک آدمی اکیلا، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کو پوچھ کے چلیں گے کہ جی ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ انا اذا لفی ضلال وسعور، اگر ہم ایسا کریں گے پھر تو ہم کھلی گمراہی میں اور پاگل پن میں ہوں گے۔ سعور کا معنی صدائی ہو جانا، پاگل پن میں، یا ایسے بن جانا جیسے کوئی بے وقوف انسان ہو۔ تو یہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم اس انسان کی، اپنے میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں گے
تو پھر ہم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کی اتباع کو وہ گمراہی سمجھا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی بھیجتے رہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی تشریف لایا کرتے۔ آخری نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوع بشریت سے تعلق رکھتے، انسانوں میں سے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ پاک نے صاف فرمایا میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں میں بھی تمہارے طرح ایک انسان ہی ہوں، انسان ہونے میں مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ نے مجھ پہ نبوت بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ یہ فرق تو ہے کہ تم امتی ہو، میں اللہ کا نبی اور نمائندہ ہوں، اس کے علاوہ انسان ہونے میں کھانے کے تم بھی محتاج، میں بھی محتاج، سونے کے تم بھی محتاج، میں بھی محتاج، وہی بشری تقاضے جو تمہارے ساتھ لگے وہی اللہ کے نبی کے ساتھ بھی لگے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے جی نبی کی بات مانے، انسان کی بات مانے، تو پھر تو جی یہ گمراہی کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کیا کہتے؟ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان اسی کو ملنی تھی؟ اللہ کے نبی عموماً معاشی طور پر وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے، بہت زیادہ امیر اور دولت مند سرمایہ دار ذمہ دار نہیں ہوتے، وہ ایک عام فرد ہوتے ہیں قوم کا۔ تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ لو جی یہ نہ اس کے پاس بنگلہ، نہ اس کے پاس کوٹھی، نہ اس کے پاس بڑی جاگیر، نہ اس کے پاس مال و دولت، اور یہی اللہ کو ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کافروں نے کیا کہا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو یہ مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں آیا، کسی عظیم انسان پہ کیوں نہیں آیا؟ اسی ابو طالب کے یتیم بھتیجے پہ ہی آنا تھا، اسی کے اوپر قرآن اترنا تھا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی معاشی حالت ان کے لیے ایمان قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی، بلکہ اللہ کے نبی کے متعلق کیا کہنے لگے؟ بل ہوا کذاب اشر، کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹا ہے اور بڑھ کے مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ لفظ کہہ رہے ہیں، کذاب جھوٹا ہے، اشر اور یہ بڑھ کے مارتا ہے، شوخیاں مارتا ہے، دعوے کرتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا سیعلمون غداً من الکذاب الاشر، ان قریب ان کو کل پتہ چل جائے گا۔ کل کا مطلب آنے والے زمانے میں، مستقبل میں ان کو پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے اور کون بڑھ کے مارتا ہے، ان کے سامنے آ جائے گی ساری بات کھل کے۔ لیکن فی الحال یہ ہوا کہ انہوں نے قوم نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی اس کام کے لیے نہیں آتے، وہ تو ہدایت کے لیے آتے، لیکن قوموں کے لوگ بعض اوقات ایسی عجیب و غریب ان کے سامنے اپیلیں رکھ دیتے، مطالبے رکھ دیتے، یعنی یہ معجزہ ہوگا تو ہم پھر تسلیم کریں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کا ذکر اس سورت کے شروع میں گزرا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ جی ہم نبی تب مانیں گے جب آپ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ کی شان، پہاڑ پہ وہ کیفیت طاری ہوئی جیسے کسی مادہ پہ بچے کو جنم دیتے ہوئے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک لمبی چوڑی بڑی قد کاٹ والی
اونٹنی پیدا ہو گئی۔ اللہ کی شان، اللہ چاہے تو اونٹنی سے اونٹ کو پیدا کر دے، اور اللہ چاہے تو پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دے۔ اللہ سب پہ قادر ہے۔ اللہ ہر کام، ہر چیز، ہر وقت، ہر طرح کر سکتا ہے۔ وہ اسباب کے ساتھ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اسباب کے بغیر بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی۔ اور اسباب کے خلاف بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اونٹنی پیدا ہوئی، ان کے مطالبے کے مطابق اس نے پیدا ہوتے ہی بچہ جنم دیا، نشانی پوری ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ تسلیم کر لیتے، ایمان لے آتے، لیکن ان میں سے چند سو یا چند ہزار لوگوں کے سوا اکثر نے اس کا انکار کر دیا۔ ہم نہیں مانتے اس کو، یہ جادو ہے۔ جیسے مکے والوں نے چاند کے پھٹنے کو جادو قرار دیا، اس قوم نے بھی اس اونٹنی کے پیدا ہونے کو جادو قرار دے دیا۔ اللہ پاک فرماتے اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم ان کے اندر ایک اونٹنی بھیج رہے ہیں۔ اس کو سورت والشمس کے اندر اللہ پاک نے ناقۃ اللہ فرمایا، اللہ کی اونٹنی، یعنی یہ خاص اللہ کی اونٹنی جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی۔ ویسے تو ساری اللہ کی ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، دنیا میں جتنے گھر ہیں سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، لیکن اس کو خاص بیت اللہ کیوں کہا جاتا؟ کہ اللہ کی خاص تجلیات اس پہ اترتی، مرکز ہے وہ تجلیات کا۔ اسی طرح ساری اونٹنیاں ہی اللہ کی ہیں، لیکن یہ خاص اونٹنی بغیر سبب کے اللہ نے پیدا کی، خاص تجلیات کا مرکز تھی، اس لیے اس کو کہا گیا ناقۃ اللہ۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا فَارْتَقِبْهُمْ، آپ ان کو وقت دے دیں، آپ ان کو مہلت دے دیں، وَاسْتَبِرْ، اور صبر کریں، پریشان نہ ہوں، حوصلہ نہ ہاریں۔ اور فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، آپ ان کو بتا دیں أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، پانی ان کے درمیان باری باری تقسیم ہوگا۔ کل شرب محتضر، ہر گروہ اپنی باری پہ پانی کے لیے حاضر ہوگا۔ علماء نے لکھا یہ اونٹنی بڑی قداور تھی، ڈیڑھ ڈول والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میں اس علاقے میں گیا، امام ابو داؤد نے اس بات کو نقل کیا ہے سیاستہ میں، فرماتے میں اس علاقے میں گیا اور میں نے دیکھا وہ جگہ جہاں اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، جہاں اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 90 مربع فٹ تھی، یعنی 90 فٹ لمبی اور 90 فٹ چوڑی جگہ تھی جہاں پہ یہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی۔ اب جب اتنی لمبی چوڑی قد کاٹھ والی اونٹنی ہے تو یہ ظاہر ہے جس طرف جائے گی جانور بھی اس سے ڈریں گے، تو جب یہ پانی پینے کے لیے آتی تو جانور ڈر کے بھاگ جاتے۔ تو اللہ پاک نے اس کا حل یہ دیا ان کو کہ بھئی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلا لے۔ جس دن تمہارے جانوروں کی باری ہوگی یہ نہیں آئے گی، اور جس دن اس کی باری ہوگی تم نہ آنا۔ قوم کچھ عرصے تک تو اس طرح چلتی رہی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارا پانی سارا ہی اس نے کھینچ لیا، ہماری تو روزی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی۔ حالانکہ جتنا یہ پانی پیتی تھی اسی اعتبار سے یہ دودھ بھی دیتی تھی، معیشت پہ فرق نہیں پڑا تھا بلکہ بہتر ہی ہو سکتی تھی، لیکن الٹا اس کے مخالف بن گئے۔ اور علماء نے لکھا ہے وہاں ایک خاتون تھی جو غلط کار خاتون تھی، بد کردار خاتون تھی، اور اس کے بہت سارے جانور تھے۔ اس کو بڑا دکھ اور افسوس تھا میرے جانوروں کے لیے یہ مسئلہ بن گیا، تو اس نے ایک شخص قدار ابن سالف جو اس کے عشق میں مبتلا تھا، اس کو کہا کہ میں تیری ہو سکتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو، اس اونٹنی کو قتل کر دو۔ چنانچہ اس قدار ابن سالف نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ اللہ پاک فرماتے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی،
فتعاطا اور ہاتھ بڑھایا، فعقر اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اور پھر جب اونٹنی کی ٹانگیں کٹی اور وہ گری تو انہوں نے اس پہ وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا بچہ ساتھ ہی تھا، وہ چیختا چلاتا واپس اسی پہاڑ کی طرف گیا اور وہاں جا کے وہ اسی پہاڑ میں پوشیدہ ہو گیا۔ یہ اونٹنی قتل ہو گئی تو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام صالح علیہ السلام سے فرمایا، آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکلیں اور ان کو 3 دن کا ٹائم بس دے دیں۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ 3 دن گزرے تو اس قوم کے چہروں کے رنگ بدلنے شروع ہو گئے، پیلے پڑے، پھر لال ہوئے، پھر کالے ہو گئے، اور 3 دن کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آیا، جس کے لیے اللہ پاک فرماتے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ذرا دیکھو تو صحیح پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا ہوا۔ یہ جو کہتے تھے بڑھ کے مارتا ہے، اب پتہ چلا کہ بڑھ کے ہے یا حقیقت ہے، کیسا تھپڑ لگا ان کو۔ اللہ فرماتے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان کے اوپر ایک ہی چنگاڑ بھیجی، فرشتے آئے اور انہوں نے ایک ایسی چیخ ماری، یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے مکانات بڑے مضبوط، زلزلہ پروف، ہوائیں کچھ نہیں کہہ سکتی، طوفان ان کو کوئی نہیں نقصان دے سکتے، ایک فرشتے کے چیخ نے سب کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دی۔ مکانات وہی ہیں، محل وہی ہیں، بلڈنگیں وہی ہیں، پہاڑ وہی ہیں، لیکن مکین مر چکے، مکین تباہ و برباد ہو چکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چیخ کے نتیجے میں فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ایسے ہو گئے جیسے کسی باڑ کا چورا ہوتا ہے۔ یہ دیہاتوں کے اندر جانوروں کے باڑے کے ارد گرد کانٹے لگا دیتے، وہ کانٹوں کی باڑ 1-2 دن کے بعد وہ سوکھ کر چورا چورا ہونے شروع ہو جاتی، اس کو کہا گیا کحشیم المحتضر، اس چورا چورا ہوئی باڑ کی طرح یہ لوگ ایسے بالکل مردار پڑے اور اجڑے پڑے تھے۔ اللہ پاک فرماتے یہ نصیحت ہم نے قرآن میں ذکر کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا۔ یہ تیسری قوم کا ذکر ہوا، اس کے بعد قوم لوط اور پھر فرعون کا ذکر ہے، جو 5 قوموں کا ذکر اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا۔ اس کا مقصد ایک طرف تو ساری کائنات کے انسانوں کو ڈراوا دینا ہے، بچ جاؤ، جنہوں نے اللہ کی نبیوں کی اللہ کی مخالفت کی ان کا مقدر تباہی بنا ہے، وہ تباہ و برباد ہوئے، لہٰذا اس سے بچ جاؤ۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کا کام کرنے والوں کو حوصلہ اور تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اگر تمہاری مخالفتیں ہو رہی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دین کے کاموں پہ جمے رہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها